اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكر سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعلن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبجوها. اللهم صل محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وعي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لعلي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي العربي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذ والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جامع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما لا يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما لا يمين ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المرسل وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد فاتحہ. ہے رونے والوں ہے یہ گھڑی شور و شین کی تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی. کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں. ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں. کیسے
کیسے کفن دو لاش کو غربت نصیب ہوں بابا میں آج تم سے بھی زیادہ غریب ہوں رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا بولے پڑھوں میں کس طرح تلخین یا خدا رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا سر ہی نہیں رہا میرے بابا حسین کا یا علی کربلا میں آگ لگی یا علی کربلا میں آگ لگی خانہ مصطفیٰ میں آگ لگی جل رہی ہے رسول کی مسند قلب خیر النساء میں آگ لگی قلب خیر النساء میں آگ لگی یا علی کربلا میں آگ لگی سربرہنا ہے دل جلی زینب سربرہنا ہے دل جلی زینب چادر فاطمہ میں آگ لگی چادر فاطمہ میں آگ لگی یہ لگی رو کے کہتی ہے ثانی زہرا رو کے کہتی ہے ثانی زہرا اٹھو آب زبا میں آگ لگی اٹھو آب زبا میں آگ لگی ہائے سلامی قیام جلتے ہیں رن میں ناموں سے شے نکلتے رن میں ناموں سے شے نکلتے ہیں رن میں بجتے ہیں فتح کے باجے ڈر سے بیووں کے داغ نکلتے ہیں ڈر سے بیووں کے داغ نکلتے ہیں بیٹھی ہے بیبیاں اندھیرے میں شامیوں میں چراغ شامیوں میں چراغ زیر خنجر ہے گردن شبیر مرتضیٰ ہاتھ ملتے مرتضیٰ غم سے ہاتھ صلوات علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد مجرئی خلق میں
ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں صبتے پیمبر ثنا آقا دیکھا، مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، ایک گھٹری شہیدی پشت پہ لائے، اس میں ایک گھٹری شہیدی پشت پہ لائے، اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرے خلق میں گر پڑے ہاتھوں سے جگر، گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، علی اکبر کو جو، علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، مجرے خلق میں جب لٹ کے کربلا سے
اسیر ستم چلے سجا سر برہنا بدرد و علم چلے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے زینب نے لاش شاہ سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں ہے میرے مسافر کربو بلا حسین ہے میرے غریب میرے مہلخا حسین ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑا ہوا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المقتولین المذبوحین المشکورین المصبورین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، آج 11 محرم ہے اور یہ آج کا ہمارا دوسرا خطاب اور دوسرا بیان جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ مسلسل ہم جس کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کی روشنی میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کا ہر انسان گھاٹے میں ہے، بس صاحب ایمان فائدے میں ہے، اور اعمال صالحہ کرنے والا فائدے میں ہے، اور حق اور صبر کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے والا دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہے۔ متعدد مقامات پر متعدد خطابات میں ہم نے بہت ساری گفتگو
اس کے حوالے سے کی۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن ایک آفاقی اور دائمی اللہ کی کتاب ہے۔ زمانہ رہے یا نہ رہے قرآن رہے گا، اور چیلنج بن کے رہے گا۔ اور یہ بھی پروردگار کا کمال احتیاط ہے کہ قرآن کو بھی باقی رکھا، وارث قرآن کو پردے میں رکھا، کتاب کو بھی رکھا اور کتاب کے وارث کو پردے میں رکھا، تاکہ قرآن کو مٹانے والا یہ محسوس کرے کہ اگر قرآن پہ آنچ آتی ہے تو وقت کا محمد حسین کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ کربلا میں پہلا حسین تھا جس نے نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے بتایا تو ہماری گردن کاٹ سکتا ہے لیکن قرآن کے رشتے کو نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ نے ایک وارث حسین کو آخری غیبت میں چھپا کے رکھا ہے، اور جب دنیا اسی اسٹیج پہ آ جائے گی، اسی منزلت پہ آ جائے گی، تو پھر وہ وقت کا حسین وہی ذوالفقار لے کے آ کے بتائے گا تم سمجھ رہے تھے کہ حسین نہیں رہا، حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ محمد والے محمد صلی اللہ تو یہ قرآن مجید جو 1400 برس سے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، انشاءاللہ مسلسل ایک بیان آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا آگے آ جائیں، بلند ترین صلوات پڑھتے رہے محمد والے محمد پر۔ ادھر سے بھی تھوڑا آگے آ جائیے۔ اور جو لوگ جوان ہیں اگر وہ دیواریں بزرگوں کے لیے چھوڑ دیں تو شاید احسان کریں۔ جوانوں کو چاہیے کہ اپنی کمر پر بھروسہ کریں، دیوار پہ بھروسہ نہ کریں۔ یہ دیوار بزرگوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں اور ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد سن لیں۔ اب اگر کوئی اتنے پہ بھی کہنا نہ مانے تو میں سمجھوں گا کہ وہ بھی بزرگ ہے۔ اس صلوات میں جو محمد تو قرآن مجید کل بھی تھا، چیلنج بن کے تھا، آج بھی ہے، چیلنج بن کے ہے۔ اور ہے کیا قرآن؟ میں نے ایک فقرہ کہا تھا، شاید چونکہ کافی نئے چہرے ہیں تو میں دوہرا کے اپنی گفتگو کو اس فقرے کو آگے بڑھاؤں کہ قرآن کیا ہے؟ اہل بیت کے عمل کا نام قرآن ہے، اہل بیت کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ عمل ہم بھی کرتے ہیں، نیکیاں ہمیں بھی حکم ہے اللہ کا کہ اعمال صالح کرو باعتبار قرآن۔ ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ ایمان لاؤ، ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ حق و صبر کی وصیت کرو، مگر ہمارے اعمال صالحہ کرنا اور ہے، اہل بیت کا اعمال صالح کرنا اور ہے۔ ہم عمل کرنے سے پہلے صالح تلاش کریں، اہل بیت جس عمل کو اختیار کر لے وہ صالح بن جائے، اہل بیت جس عمل کو اختیار کر لے وہ عمل صالح بن جائے۔ تو پھر قرآن ہے کیا؟ ہمیں حق ہے یہ کہنے کا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، نہ ان سے قرآن کو جدا کیا جا سکتا، نہ انہیں قرآن سے جدا کیا جا سکتا۔ تو قرآن کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کے ساتھ۔ اچھا آپ بتائیے، قرآن کوئی آخری یا پہلی کتاب نہیں ہے، باعتبار اعجاز، باعتبار معجزہ ختم رسل، وحی کی آخری وہ کتاب ہے کہ جس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اور آ جائیں تھوڑا آگے بھائی تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ چار بڑی بڑی کتابیں قرآن کے ساتھ، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن ان چاروں میں دیکھیے فرق ہے۔ زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر،
توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے نا. لیکن جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے بہت سارے معجزات دیے تھے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عیسیٰ کے اعمال معجزہ تھے، لیکن انجیل معجزہ نہیں تھی. حضرت موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، لیکن توریت معجزہ نہیں تھی. جناب حضرت داؤد اللہ نے باعتبار قرآن ان کو ذرا سازی کا علم دیا تھا، اور جب تلاوت کرتے تھے تو پوری دنیا کے جتنے بھی چرند و پرند ہوتے تھے ان کی لحن، ان کی آواز سن کے تلاوت آیات میں مصروف ہو جاتے تھے. تو ان کا وہ لحن، وہ تلاوت، وہ انداز، وہ معجزہ تھا، لیکن زبور معجزہ نہیں تھا. اور تھوڑا سا آگے بڑھیں، انجیل بھی پاک، زبور بھی پاک، توریت بھی پاک، قرآن بھی پاک، مگر ان چاروں کی طہارت میں فرق ہے. توریت کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، انجیل کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، زبور کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے ایک حرف پر بھی بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے. قرآن کے ایک لفظ پر بھی، آیت کی بات نہیں کر رہا، جب تک وہ لفظ چاہے الف ہو چاہے بے ہو، بے سے الف سے لے کے یہ تک اگر قرآن میں ہے تو پھر وہ قرآن ہے، وہ قرآن کا لفظ نہیں. اگر الف بھی ہے تو قرآن ہے. اگر قرآن کے الف کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤ تو حرام ہے. تو جب الف کو نہیں چھو سکتے تو بے کے نیچے تو نقطہ تحت الباء علی ہے. توجہ سارے گرامی، اللہم صلی علی محمد. تو بے کا نقطہ تو علی ہے، اسے کیسے چھو سکتے ہو؟ تو اب بات طے ہو گئی نا، قرآن بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. اچھا، قرآن کو چھونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت، پاکیزگی. اور فقط طہارت اور پاکیزگی قرآن کو چھونے کے لیے کافی نہیں. آپ سب اس وقت پاک ہیں، لیکن قرآن کو چھو سکتے ہو؟ نہیں. پاک ہونے کے بعد ایکسٹرا طہارت چاہیے جس کا نام ہے وضو. غور کریں ذرا گرامی، کپڑے پاک، بدن پاک، ہاتھ پاک، بدن کا ہر حصہ پاک، ہر اعضا پاک، اور پھر آپ وضو بغیر چھو سکتے ہیں؟ کہ نہیں. اگر آیتیں پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہو، اگر چھونا ہے تو پھر ایکسٹرا طہارت کرنا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ وضو. آپ اپنی لائف کا تجزیہ کریں اور بتائیں کہ آپ کب تک قرآن کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس عالم میں کہ قرآن کو آپ چھوئیں، قرآن آپ سے مس کیا جائے، نہ آپ نجس ہوں، آپ بھی طاہر ہوں. لیکن یہ تجزیہ کر کے آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ جب تک آپ پاک رہیں گے تو قرآن کے ساتھ رہیں گے، اور جیسے ہی آپ نجس ہوئے تو قرآن نے کہا خبردار، تو پڑھ سکتا ہے مگر میرے ساتھ نہیں آ سکتا. اب میری اور تیری صحابیت ختم ہو جائے گی تو ہم اپنی لائف میں 24 گھنٹے میں مشکل سے 1% یا ½ % قرآن کے ساتھ رہتے ہیں. مگر محمد نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم زندگی میں نجس ہوتے ہیں، علی آیا بھی پاک تھا، پاک رہ گیا، جا بھی پاک رہا ہے. یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد. تو اب ہماری طہارت اور ہے، اہل بیت کی طہارت. بات یہاں تک آ گئی، آپ حضرات کو بیدار کر کے میں لے آیا. اب بہت حسین سی ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا. لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ پنجتن اہل بیت اس کی رٹ لگائی ہوئی ہو؟ کیا نبی نے اپنی 63 سالہ حیات میں انہی 5 تن کو پاک کیا؟ جو پنجتن
کیا اور لوگوں کو نبی نے پاک نہیں کیا؟ لیکن کسی کا تذکرہ نہیں کرتے. جب دیکھو مجلس ہے تو ان کے لیے، محفل ہے تب ان کے لیے، نوحہ ہے تب ان کے لیے، اشعار ہے تب ان کے لیے، مشاعرہ ہے تب ان کے لیے، قصیدہ تب ان کے لیے، سود و سلام تب ان کے لیے. ان کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. کیا نبی نے 63 برس میں بس انہی کو پاک کیا؟ خبردار، نبی نے انہیں پاک نہیں کیا. پاک ہونے والے اور ہیں، پاک آنے والے اور ہیں. یہ آ کے پاک نہیں ہوئے، یہ تو پاک آئے ہیں. پھر کیوں تذکرہ؟ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرو جن کو نبی نے پاک کیا. ہم انکار تو تھوڑی کرتے. ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی صورت میں نبی سے رشتے کو قائم کر دو، عزتیں مل جائیں. صحابی بن کے آؤ، عزت دار بن جاؤ. زوجہ بن جاؤ، عزت دار بن جاؤ. کلمہ پڑھ لو، عزت دار بن جاؤ. کسی بھی صورت میں نبی سے رشتہ جوڑو تو کیا ہوگا؟ عزت دار ہو جاؤ گے، معزز بن جاؤ گے، محترم بن جاؤ گے. مگر سب کو نبی نے پاک کیا. اور نبی کی پوری حیات طیبہ میں ایک ہی حج ہے، وہی پہلا ہے، وہی آخر ہے. اور اس آخری اور پہلے حج میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ. تو اب آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب صحیح تھے؟ اگر سب حاجی ہوتے تو حارث فہری کے سر پر پتھر نہ آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صحابی قابل قبول نہیں ہے. ہم جسے کہیں صحابی وہ کہنا اور ہے، اور نبی جسے کہیں یہ میرا صحابی تو نبی کا کہنا اور ہے. آج دنیا ہم پہ بگڑتی ہے. آپ صحابہ کو برا کہتے ہو، آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہو. خدا کی قسم، ہم نے کل بھی پرسوں بھی عرض کیا تھا، صحابہ ہماری عزت ہے، صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ ہماری پہچان ہے. ہماری ہزاروں کروڑوں جانیں صحابہ پر قربان ہو جائیں. مگر یاد رکھو، دنیا کی نظر میں اور ہیں صحابہ، ہماری نظر میں اور ہیں صحابہ. آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں. خبردار، ہمیں اور اس میں فرق اتنا ہے، نہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ ہم بروں کو صحابہ کہتے ہیں. غور فرمائے ذالک کرام، یا علی، غور فرمائے ذالک کرام. نہ ہم اللہ صلی علی محمد والے، نہ ہم صحابہ کو برا کہتے اور نہ بروں کو. فرق ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں نبی نے سب کو پاک کیا، مگر یاد رکھو صحابہ کی طہارت اور ہے، اہل بیت کی طہارت اور ہے. بہت بڑی دلیل میں آپ کی خدمت میں دینا جا رہا ہوں تاکہ بچہ وقت ضرورت اس بات کو استعمال کرے اور بڑے بڑے ملاؤں کے دہن بند کر دے، ان کی زبانوں پہ تالا لگاتے. کہاں کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ ان کی طہارت اور ہے، ان کی طہارت. بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں. نبی نے سب نفوس پاک کیے، جو بھی نبی سے متمسک ہوا طاہر ہو گیا، پاک ہو گیا. لیکن آپ مجھے بتائیے، سب کے ہاں تقریباً قرآن مجید کا کم سے کم ایک نسخہ تو ضرور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں اور سی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، کچھ بچوں کی ہوتی ہیں، کچھ دین اگر تاریخ کے مطالعہ کرنے کے شوقین ہوتے تو ان کے ہاں تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں. مگر ایمان سے بتائیے گا، اگر آپ نے غور نہیں کیا تو اب غور کیجئے گا، جہاں ساری کتابیں آپ کی رکھی ہوتی ہیں وہاں قرآن بھی ہوتا ہے، مگر دونوں کے رکھنے میں فرق ہوتا ہے. ہر کتاب الماری میں یوں رکھی ہوتی ہے، مگر قرآن کپڑے کے جزدان میں ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، ظالم ہوتا ہے. قرآن کہاں ہوتا ہے؟ کپڑے کے. کیوں مسلمانوں یہ دوہرا کردار کیوں برت رہے ہو؟ تمہارے گھر میں صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، تاریخ اسلام ہے، تفسیر ہے، فلاں دیگر کتابیں ہیں، قرآن بھی ہے. تو ساری کتابوں میں بھی تو قرآن ہے. بھئی یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ تو پاک تو وہ بھی ہیں کہ نہیں؟
مگر بقیہ کتابوں کو تو یوں ہی رکھ دیا. اب جو قرآن کو رکھا تو ایک کپڑے کا جزدان سلوایا, اور بڑا اہتمام ہوتا ہے اس جزدان کو سلوانے کے لیے, بنانے کے لیے. بڑی بڑی بوڑھیاں اور ہمارے گھروں کی بزرگ خواتین اس بات کا اہتمام کرتی ہیں, اتنا اچھا حسین خوبصورت پیارا سا کپڑا لاتی ہیں. کیا کرنے جا رہی ہو؟ کہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی کتاب کو رکھنا ہے. لیکن دوستو ایک فقرہ کہوں کہ قرآن کو جزدان میں رکھ کے جزدان میں لپیٹ نہ دینا, کم سے کم اس کو جزدان سے نکل کے پڑھنے کی توفیق ضرور اللہ سے مانگتے رہنا. تو اب کتابوں کو کہاں رکھا؟ یوں ہی قرآن کا جزدان کے اندر. بھائی اور آگے آ جائے آپ حضرات, پیچھے سے اشارہ آ رہا ہے, بار بار کہنا پڑ رہا ہے, ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. آ جائیے آگے آ جائیے, آ جائیے اور سمٹ کے آ جائیے تھوڑا سا. قرآن ہو گئے یا علی یا علی. حیدر کا ذکر چھیڑا تو حیران ہو واہ گئے. واہ. بغض علی میں ساری عبادت ہو گئی بیکار. بغض علی میں ساری عبادت ہو ہوئی گئی بیکار. بیکار. سجدے ہزار کر کے بھی شیطان سبحان بآواز بلند نعرے سلوات. اللہ صلی علی محمد. تو قرآن ایک کپڑے کے جزدان میں رکھا. اچھا, اور میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں. یہ ممبر دیکھ رہے ہیں جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں, کاہے کا ہے؟ لکڑی کا. یہ دروازہ اور وہ دروازہ, یہ سب پورا کیا ہے؟ عزا خانہ. تو بھائی وہاں بھی لکڑی ہے, یہاں بھی لکڑی ہے, یہاں بھی لکڑی ہے. میں بانیان عزا خانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذمہ داران عزا خانہ سے, کہ کیا وجہ ہے کہ اس لکڑی پر تو آپ نے ایک چادر کا غلاف ڈالا ہوا ہے اور وہ لکڑیاں ایسے ہی اوپن ہیں, دروازہ اس پر کوئی غلاف نہیں ڈالا, کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منبر کی لکڑی کو چادر کے غلاف سے ڈھکا, دروازہ یا دیگر لکڑیوں کو جو عزا خانے میں استعمال ہوئیں ان کو غلاف سے نہیں ڈھکا. اور تھوڑا میں بات آگے بڑھاؤں. عزا خانے سے نکل کے آ جائیے آپ مکہ, اور جب خانہ کعبہ میں پہنچیں گے تو کہیں آپ کو غلاف نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ جگہ کہ جہاں پر علی پیدا ہوئے, اور فرمائے ذرا گرامی, جب اس جگہ آئیں گے تو دیکھیں گے ایک کالا غلاف چڑھا ہوا ہے, اور غلاف بھی لوگوں کو کالے ہی ملتے ہیں. کالا غلاف چڑھا ہوا ہے. میدان منی اوپن, صفا و مروہ اوپن, کوئی غلاف نہیں, کوئی کپڑا نہیں, کوئی چادر نہیں. حد یہ ہے مقام ابراہیم, کوئی غلاف نہیں. جائے ولادت علی پر ایک چادر کا غلاف ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ لوگ متفق ہیں نا اس دلیل سے؟ بہت سامنے کی بات ہے, کسی کتاب, کسی روایت یا کسی عادت سے کوئی استدلال نہیں کرنے جا رہا ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو یہ میسج چلا جائے کہ اہل بیت کی طہارت اور ہے, صحابہ کی طہارت, سب پاک ہیں, سب واجب الاحترام ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, مگر سب کو مانتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایک جیسے ہو گئے. ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک سے نہیں ہوتی. مسلمانوں, تم نے قرآن پر غلاف کیوں چڑھایا؟ بقیہ کتابوں کو بے غلاف کیوں رکھ دیا؟ کہ اس لیے تاکہ دنیا پہچان لے طاہر بخاری بھی ہے, طاہر قرآن بھی ہے, مگر قرآن کو غلاف میں رکھ کے ہم نے یہ پیغام دیا بخاری کی طہارت اور ہے, قرآن کی طہارت اور ہے. ممبر چونکہ ذکر رسول اور مصائب حسین سے منسوب ہو گیا, اس پر آنے والا نبی کا لباس پہن کے بیٹھتا ہے, اور یہ جو لکڑیاں ہیں یہ عزا خانے تک تو آئی ہیں مگر نبی سے کسی عنوان سے اس طرح منسوب نہیں ہوئی جیسے ممبر ہو کے رہ گیا. چونکہ ممبر منسوب ہے نبی سے, ہم نے ممبر پر قادر کا غلاف چڑھا کے بتایا. دروازے کی لکڑی بھی طاہر, ممبر کی لکڑی بھی طاہر, مگر اس کی طہارت اور ہے, اس کی طہارت اور ہے. اے سعودی حکومت, تو نے کیوں مزے مقام ولادت علی پر چادر کا غلاف ڈالا؟ عجب نہیں حکومت سعودی آواز دے تاکہ دنیا پہچان لے میدان منی کی طہارت اور ہے, جائے ولادت علی کی طہارت, صفا و مروہ کی طہارت اور ہے, جائے ولادت علی کی طہارت اور. اس کا مطلب یہ ہوا مسلمانوں نے ایک چادر کا غلاف ڈال کے طہارت میں فرق کیا, ہم نے منبر پر چادر کا غلاف ڈال کے طہارت میں فرق کیا.
سعودیہ نے ولادت علی کی جگہ پر غلاف ڈال کے فرق کر کے بتایا ہر مقام کی طہارت اور جائے ولادت علی کی طہارت اور. اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے. آخری وقت نے اہل بیت پر نبی نے چادر تطہیر کا غلاف ڈال کے بتایا اصحاب کی طہارت اور ہے، اہل بیت کی طہارت اور. صلوات پڑھ دے محمد وآل علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 رب نارا علی علی آدم کا مولا علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی نعرہ حیدری. مولانا کی سلامتی کے لیے بآواز ہے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اہل بیت نے چادر تطہیر کا اہل بیت پر اللہ کے رسول نے غلاف ڈالا. کیوں؟ تاکہ دنیا کو میسج چلا جائے وہ بھی طاہر یہ بھی طاہر، مگر ان کی طہارت اور ہے، ان کی طہارت اور ہے. اللہ نے وہ شرف، وہ عزت، وہ عہدے، وہ برتری ان کو عطا فرمائی کہ ہر قرآن کی آیت میں اہل بیت ہیں، ہر سورے میں اہل بیت ہیں، قرآن کی بسم اللہ میں اہل بیت ہیں، اور قرآن کا ماحصل اہل بیت علیہ السلام ہے. قرآن قصیدہ کس کا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا. یہ ایک الگ چیز ہے کہ قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں، تو یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی قرآن سے گمراہ ہو رہا ہے اور قرآن سے کوئی ہدایت پا رہا ہے، کوئی قرآن سے تنزلی کا شکار ہو رہا ہے اور کوئی قرآن سے بلندی کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اہل بیت کے حوالے سے کل بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے اور قیامت تک چیلنج رہے گا. اب مجھے بتائیے، جب یہ لوگ سب کے سب چادر میں آ گئے تو اب نازل ہوئی آیے تطہیر، یعنی آیے تطہیر نازل ہونے کے بعد یہ چادر میں نہیں آئے، پہلے یہ چادر میں آئے پھر آیت آئی. پہلے یہ چادر میں آئے پھر آیت نازل ہوئی. اور یہ آیے تطہیر، قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے کسی بھی دیہات ہو، شہر ہو، مجمع کیسا بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو، لیکن آیہ تطہیر جو ہے وہ سکہ رائج الوقت کی طرح ہے. اسے ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، جیسے سکہ رائج الوقت کو بچہ بچہ جانتا ہے، یہ 5 کا نوٹ ہے، یہ 10 کا نوٹ ہے، ایسے ہی آیہ تطہیر کو ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن جیسے ہی پڑھنے والے نے کہا وَطَّهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، دیکھیے تو سب مل کے درود ضرور پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ سکہ رائج الوقت کی طرح ترجمہ نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے جب یہ آیت پڑھی جائے اور ختم کی جائے تو درود پڑھنا چاہیے. درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ہر ایک پڑھتا ہے درود. کیوں؟ اہل بیت کی شان میں تو بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں؟ جب ہم علی کی شان میں اور آیات پڑھتے ہیں تو درود نہیں آتا، بھجوانا پڑتا ہے. لیکن جہاں تطہیرہ ختم ہوا بے ساختہ مجمع درود بھیجتا ہے، پڑھوانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باقی جتنے بھی اہل بیت کی شان میں آیتیں ہیں ان کی عظمت اور ہے، آیے تطہیر کی عظمت اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، ایک ہے نیکی کرنا کہ انسان اچھا ہے، تو اچھا انسان ہونا تو بہت عام ہے. کمال یہ ہے کہ انسان میں کوئی برائی نہ ہو. میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، آپ کو بیان اچھا لگا، 2-4 لوگوں کے سامنے تعریف کی، اور جب میرے سامنے آپ نے کسی کا تذکرہ کیا
کہ وہ بھی اتنے اچھے ذاکر ہیں، اتنے بڑھیا خطیب ہیں، اتنے بہترین بولنے والے ہیں، تو اب میں نے ان کی برائی کرنا، یہ میرے اپنے ظرف کی کمزوری ہے، یہ میرا اپنا حسد ہے جو کسی کی تعریف مجھے سننا گوارا۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار مولانا تو اچھے ہیں مگر ان میں یہ برائی، ہائے ہائے کیا کہیں، آپ کی نگاہوں میں میرا سارا تقدس پامال ہو جائے گا، ہو جائے گا کہ نہیں؟ میری ساری 10-12 دن کی محنتوں پہ پانی پھر جائے گا، اس لیے کہ ایک خطابت یا کچھ اچھائی وہ مجھے اچھا تو بناتی ہے، مگر اس میری اچھائی کا اعتبار جب ہوتا ہے جب مجھ میں کوئی برائی نظر نہ آئے۔ اگر کوئی برائی نظر آ گئی تو پھر میری اچھائی پہ پانی پھیر دیں گے آپ۔ تو عزیزو آیت تطہیر اور ہے، اور باقی آیات جو اہل بیت کی شان میں ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نے یہ بتایا اہل بیت کا یہ کمال، اہل بیت کی یہ فضیلت، اہل بیت کی یہ فضیلت۔ واحد آیت تطہیر ایسی ہے کہ جس نے یہ نہیں بتایا اہل بیت میں یہ فضیلت، اہل بیت میں یہ فضیلت، اس نے آ کے یہ تصدیق کی اہل بیت میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اہل بیت میں کوئی رجس نہیں پایا جاتا۔ اور جب اللہ کی طرف سے یہ بات ثبت ہو گئی کہ اہل بیت میں کوئی رجس نہیں، اہل بیت میں کوئی عیب نہیں، تو نیکی یا کمال سے انسان معتبر نہیں ہوتا، جب عیب دار نہ ہو تب معتبر ہوتا ہے۔ آیت تطہیر نے اہل بیت کو اعتبار عطا کیا ہے، آیت تطہیر نے اہل بیت کو وثوق عطا کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اہل بیت کے کردار میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ لوگ آ گئے چادر تطہیر میں، اور اللہ نے آیت تطہیر کو نازل فرما دیا۔ اب جو پوری تفصیلات حدیث قصہ کی وہ مجھے عرض نہیں کرنا، صرف اتنا سا مجھے سوال کرنا ہے، مجھے یہ بتائیے اس چادر میں کون کون ہے؟ سب سے بڑا رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ دیکھیے دو حدیثیں بڑی مشہور تھیں، توجہ فرمائیے گا، ایک حدیث ندا اور ایک حدیث لوا۔ حدیث ندا رسول کی حدیث کہ جس میں رسول نے فاران کی چوٹی سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہیں نجات دوں گا، میں تجھے کامیابی دوں گا، میں تمہیں خسارے سے بچاؤں گا، اور میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اور محشر میں جب آؤ گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہیں سایہ دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا رسول۔ اس حدیث کو کہا گیا حدیث ندا، اور دوسری ہے حدیث لوا، جہاں علی نے یہ فرمایا اے لوگو تم گھبراؤ نہیں، محشر میں آؤ، اور جب تم نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ حق و صبر کے ساتھ آؤ گے تو میں علی وہاں پر لواء الحمد لیے کھڑا ہوں گا، اور میں علی ضمانت دیتا ہوں کہ تم سب کو اس پرچم کے نیچے سایہ عطا کروں گا۔ دو حدیثیں بہت مشہور تھیں، ایک حدیث لواء جس میں محمد نے سایہ دینے کی بات کی، ایک حدیث لواء جس میں علی نے سایہ دینے کے بات کی۔ محمد نے کہا آؤ تو میں سایہ دوں گا، علی نے کہا آؤ تو اس لوائے حمد کے نیچے میں سایہ دوں گا۔ مگر ایک حدیث ندا ایک حدیث لواء، اب بیچ میں آ گئی فاطمہ کی حدیث قصہ، بیچ میں آ گئی فاطمہ کی حدیث قصہ۔ اب جو ہم نے دیکھا تو وہاں بڑا عجب منظر نظر آیا، جو محمد ہمیں کہہ رہے تھے کہ محشر میں میں سایہ دوں گا، جو علی ہم سے کہہ رہے تھے محشر میں میں سایہ دوں گا، تو ہم نے دیکھا جب انہیں سائے کی محسوس ہوئی، سائے کی ضرورت ہوئی، تو خود فاطمہ کی چادر میں آ گئے۔ اللہ اللہ، اب تو عظمت آئے چادر تطہیر محسوس کرو،
جو پورے محشر کے لوگوں کو سایہ دے دے اسے محمد کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، جو علی و محمد پہ سایہ کرے اسے فاطمہ کی چادر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل اور یا اللہم صلی اب جب بات شہزادی کے حوالے سے یہاں تک آ گئی تو متوجہ ہوں، میں ایک بہت حسین سا ورق اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ضرورت ہے اس بات کی۔ دیکھیے، واقع فدق بہت اہم اور بہت عظیم چیپٹر ہے ہماری لائف کا، ہماری حیات کا، ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں نے ناجائز طریقے سے زہرا کو ستایا، سب و شتم کیا، ظلم کیا، اور اس ظلم کی آغاز ابتدا کوڑوں سے، تازیانوں سے، تیروں سے نہیں کی، فدق جیسی پراپرٹی کو چھین کے کی۔ دیکھیے، پہلے میں بات آگے بڑھانے سے آپ کی خدمت میں اسلام کا ایک قانون رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلامی قانون یہ ہے، عام قانون اسلام کا، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں میری تائید فرمائیں گے کہ جو مال بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خونریزی کے، بغیر کسی کی شہادت اور قتل و غارت گری کے رسول کو ملے، وہ 100% رسول کی ملکیت ہے۔ اور جو مال غنیمت جنگ میں مسلمانوں کی قربانی اور تلوار چلانے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد، خون بہانے کے بعد رسول کو ملے، اس میں سے 80% مسلمانوں کا ہے اور 20% کا نبی کا حصہ ہے۔ اس 20% میں مسلمانوں کا حق نہیں اور 80% میں نبی کا حق نہیں۔ اصول سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ جو مال غنیمت بغیر کسی تلوار چلائے، بغیر کسی قتل و خوریزی کے ملے، وہ 100% نبی کا، نبی چاہیں جسے دیں۔ اور جو مال مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد، تلوار چلانے کے بعد، قتل و غارت گری کے بعد نبی کے ہاتھ آئے، مال غنیمت جسے کہا جائے، اس میں سے 80% مسلمانوں کا اور 20% جو مسلمانوں کا ہے اس پر رسول کو حق نہیں، جو رسول کا ہے اس پر مسلمانوں کو حق نہیں۔ اور جو 100% نبی کو مل رہا ہے اس میں کسی صحابی کا کوئی حق۔ اب آئیے اور ذرا سا اس اصول کو ذہن میں رکھیے، تو میں یہ چیپٹر آپ کی خدمت میں کھولنے کی کوشش کروں گا کہ فدق جو رسول کے پاس آیا اس میں کسی مسلمان کو تلوار بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، خون کیسا کسی کا پسینہ بھی نہیں بہا، کیونکہ کیسے فدق رسول کے قبضے میں آیا؟ دشمنوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اب تم لوگ کہیں پر بھی اسلام کے خلاف کوئی میٹنگ نہیں کرو گے، اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کرو گے، اور یہ معاہدہ نبی سے ہوا تھا علی کی موجودگی میں۔ تو دشمن سمجھ رہا تھا اگر خالی نبی کی بات ہوتی تو چل جاتی، یہاں تو علی بھی سامنے ہے۔ علی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا، اور جب معاہدہ ہوا دشمن مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے، آج سے ہم اسلام کے خلاف کوئی محاذ آرائی کی اسکیمیں نہیں بنائیں گے، کوئی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، اور اگر تم اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے تو خبردار پھر تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، تمہیں جریمانہ دینا پڑے گا۔ معاہدہ ہوا۔ اب زمانہ گزر گیا اس معاہدے کو۔ فدق کسی باغ یا ٹکڑے کا نام نہیں ہے، ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے، جہاں محل بھی تھے، جہاں قلعے بھی تھے، جہاں زر و جواہرات بھی تھے، جہاں باغات بھی تھے، بہت بڑی پراپرٹی ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن مختصر یہ سمجھیے کہ کوئی وہ معمولی چیز نہیں تھی کہ جہاں 10-15 کوئی کھجور کے یا آم کے درخت یا ناریل کے کھڑے ہوئے ہوں، بہت بڑی پراپرٹی تھی۔ اب وہیں پر یہودی اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور یہ بات جب نبی کو اور علی کو پتہ چلی تو نبی نے کہا علی جاؤ تو صحیح،
علی تنہا ذوالفقار لے کے چلے، گھوڑے کو فدق کے باہر چھوڑا، اور تاریخ کہتی ہے کہ تلوار کو بھی گھوڑے کی زین پہ رکھ دیا۔ خالی ہاتھ علی اندر گئے، جیسے یہودیوں نے علی کو دیکھا گھبرا گئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، ہم نے معاہدہ شکنی کی، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ کہا لڑو گے بھی کیسے؟ جب خالی ہاتھ علی سے لڑ نہیں سکتے تو تلوار کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کہ ہمیں معاف کیجئے، گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ علی نے کہا نہیں، جیب سے معاہدہ نکالا، کہا تمہارے سائن ہیں، تمہاری باتیں ہیں، اس کو تم نے قبول کیا تھا، معاہدے کو توڑا کیسے؟ یہودی تھے مگر اپنی خطا کا اقرار کر لیا، کہا غلطی ہو گئی، یہ پورا فدق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس غلطی کے جرمانے میں یہ پورا فدق ہم آپ کے نبی کے قدموں پہ نثار کرتے ہیں۔ علی پلٹے تو دستاویز لکھوا کے لائے، یہ پورے فدق کی پراپرٹی ہم نے نبی کو دے دی۔ اب جب وہ مال نبی کو بغیر کسی مسلمان کے پسینے اور خون کے مل گیا تو اب مجھے بتائیے اسلامی قانون کے اعتبار سے وہ 100% کس کا ہوا؟ نبی کا ہوا۔ جیسے ہی فدق نبی کو ملا، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، جلدی جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک دم فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے میرے حبیب قرابت داروں کا حق انہیں دے دو۔ نبی کو پتا تھا کیا کسے دینا ہے، لیکن پھر بھی سوال کر لیا پروردگار کون سا حق ہے، کسے دینا ہے؟ براہ راست حکم ہو گیا فدق فاطمہ کو دے دو۔ ہائے ہائے، غور کرے ذرا گرامی، فدق فاطمہ کو دے دو۔ نبی نے فدق فاطمہ کو۔ اب مجھے بتائیے فدق پر کس کا قبضہ ہونا چاہیے تھا، کس کی پراپرٹی ہونا چاہیے تھا، کس کے قبضے میں ہونا چاہیے تھا؟ رکیں یا چلتے رہیں؟ اذان ہو رہی ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ آگے بھی جگہ بھر چکی ہے تقریباً۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ رسول اللہ و خلیفۃہ بالعفص۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة۔ حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلند ترین صلوات بھیج دے عظمت محمد والے سلامت زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل کل ایمان نعرہ حیدری یا علی۔ تو اب فدق آ گیا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اختیار میں، اور اسلامی قوانین کی روشنی میں وہ ملکیت رہا فقط اور فقط زہرا کا۔ حضور کی آنکھیں بند ہو گئیں اور کچھ دشمن اس سلسلے سے میٹنگ کر کے اپنے عمال، اپنے خدام، اپنی پولیس، اپنے سپاہیوں کو باغ میں بھیج دیا، اس فدق میں بھیج دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی فاطمہ کے وہاں پر خادم ہیں، عمال ہیں، سب کو نکال کے باہر کر دو اور اس کو اپنے قبضے میں لے لو۔ لہٰذا یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد شہزادی کے سارے عمال کو باہر نکالا۔ بہت مختصر کر رہا ہوں چونکہ کچھ باتیں بڑی اہم آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنی ہیں، تاکہ سرسری طور پر آپ کو داستان سنا دوں، پھر اس کے بعد اس میں نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لہٰذا وہ لوگ سپاہی حکومت کی طرف سے گئے، جا کے سارے خدام کو باہر کر دیا۔ اب یہ لوگ چیختے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے شہزادی کے در پہ آئے۔ کہا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا حکومت کے کارندوں نے ہمیں باغیچے سے اس فدق سے نکال کے باہر کر دیا اور پورے پر انہوں نے تسلط لے لیا۔ اب فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا تو ایک مختصر سا قافلہ بنایا، علی کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، اور ایک بیوی تھی ام ایمن، اس کو لیا، اور خود اس میں شامل ہوئیں۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 5 لوگ۔ 5 لوگوں کا قافلہ بنا۔ عزیزو، جب اسلام پہ وقت پڑا تھا تو مباہلے کی شکل میں محمد نے 5 کو لیا، اور جب اسی اسلام کے قوانین پر فدق کی شکل میں آنچ آئی تو زہرا نے 5 لوگوں کا ایک قافلہ منتخب کیا، اور مکمل نورانی بی بی نورانی لباس میں، نورانی نقاب میں گھر سے نکلی اور جا کے دربار میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اب جب مطالبہ کیا تو ادھر درباری، سرکاری، حوالی، موالی، سارے چمچے چپاٹے جمع ہو گئے۔ فاطمہ زہرا کھڑی ہوئیں، اپنا حق مانگا۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ؟ فاطمہ نے علی کو کھڑا کیا کہ آپ بیوی ہیں، یہ شوہر ہیں، بیوی کے حق میں شوہر کی گواہی نہیں چلے گی۔ علی الگ ہٹ گئے، حسنین کی طرف اشارہ کیا، کہا جو ماں کا حصہ وہی بیٹوں کا حصہ، آپ کے حق میں ان بچوں کی گواہی نہیں چلے گی۔ شہزادے بھی الگ ہٹ گئے۔ اس کے بعد شہزادی نے ام ایمن کو کھڑا کیا۔ یہ سب معصوم اور ام ایمن غیر معصوم۔ اچھا، یہ مقدمے میں ہوا کیا؟ پیغمبر کی بیٹی نے حق مانگا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ نبی تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء ما نرثو ولا نورثو ول ترکناہ صدقہ۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی جب یہ جھوٹی حدیث سنی، فاطمہ زہرا نے سنی، پنجتن نے سنی، تو فاطمہ زہرا نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے اور تم نے اس بات کا خیال کر لیا کہ میرا بابا قرآن کے خلاف بولے گا۔ کیا میرا بابا جو کچھ بولے گا وہ قرآن ہوگا؟ اور قرآن میں کیا اللہ نے سلیمان کا وارث داؤد کو نہیں بنایا؟ تو جب ان نبی نے نبی کا وارث بنایا تو کیا میرا بابا یہ کیسے کہہ کے چلا جائے گا کہ نبی جو کچھ چھوڑے گا اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ عزیزو، حکومت ایک طرف، شہزادی ایک طرف۔ شہزادی اس حدیث کے مقابلے میں قرآن پڑھ رہی تھیں۔ اب جیسے ہی قرآن پڑھا تو حاکم وقت نے پھر وہی حدیث پڑھی
کہ نبی نے حدیث فرمائی ہے کہ ہم گروہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں ترکہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ شہزادی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، حکومت نے پھر وہی حدیث پڑھی، شہزادی نے پھر سورہ یوسف کی آیت پڑھی، پھر حکومت نے وہی حدیث پڑھی، پھر شہزادی نے سورہ طہ کی آیت پڑھی، پھر حکومت نے وہی حدیث پڑھی۔ یعنی حاکم وقت صرف ایک حدیث پڑھتا رہا، فاطمہ جگہ جگہ سے قرآن کی آیتیں پڑھتی رہیں، حاکم حدیث پڑھتا رہا، شہزادی آیتیں پڑھتی رہیں، کبھی سورہ طہ کی آیت، کبھی سورہ یوسف کی آیت، کبھی سورہ مزمل کی آیت، کبھی سورہ مدثر کی آیت، اور حاکم ایک لاوارث حدیث بار بار پڑھتا رہا۔ میں کہوں گا فاطمہ ان کو قرآن اتنا کیوں سنا رہی ہو؟ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، تم قرآن سنا رہی ہو، مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد کچھ نہیں، میں ان کے چہروں سے نقاب اتار رہی ہو۔ اے شہزادی کون سی نقاب؟ کا اس لیے آج میں بتانے آئی ہوں، کل جب میرا بابا حدیث سنا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، آج میں قرآن پڑھ رہے سنا رہی ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں حدیث کافی ہے۔ میں ان کے چہروں سے نقاب اتار کے بتانا چاہتی ہوں، یہ نہ حدیث کے ساتھ ہیں نہ قرآن کے ساتھ، یا علی نہ یہ حدیث کے ساتھ ہے، یا اللہم صلی علی محمد۔ میں بتانا چاہتا ہوں رحمت اللہ، بغض علی، لعنت اللہ، نعرہ حیدری۔ چہرے سے کہاں لا کے نقاب کو کھینچا؟ میں آج ان کے سامنے اس لیے جگہ جگہ سے قرآن پڑھ رہی ہوں تاکہ میں بتا سکوں۔ کل میرے بابا نے جب حدیث پڑھی تھی تو کہا قرآن کافی، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں حدیث کافی، نہ یہ قرآن والے ہیں نہ یہ حدیث والے ہیں۔ تو اب اللہ جانے یہ کوچکے والے ہیں، کہاں والے ہیں، کدھر والے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پیغمبر کی بیٹی کھڑی ہوئی گواہوں کو پیش کرتی رہی، گواہی رد کی جاتی رہی، اس کے بعد ام ایمن کو کھڑا کیا۔ کیوں لائیں فاطمہ معصوم کے قافلے میں غیر معصوم کو؟ وجہ یہ تھی کہ ام ایمن حکومت کے رخسار پر ایک تازہ جیتا جاگتا تماچا تھا۔ جو فاطمہ لائی ہیں جناب ام ایمن کو، ام ایمن کا اگر وجود نہ ہوتا تو شاید حکومت اپنے عقل و مکر و فریب سے بچ جاتی، لیکن ام ایمن کو فاطمہ دربار میں لائیں۔ جب علی کی گواہی رد کر دی، حسنین کی گواہی رد کر دی تو اشارہ کیا، بی بی کو پہچانتے ہو؟ اس کا نام ہے ام ایمن۔ اصل لے کے کیوں آئیں یہ معصوموں کے قافلے میں غیر معصوم کو؟ وجہ تاریخ نے یہ لکھی، ام ایمن کنیز تھیں عبداللہ کی، عبداللہ محمد ابن عبداللہ یعنی پیغمبر اسلام کے والد کی۔ جب محمد کے والد عبداللہ دنیا سے گزر گئے، وراثت میں کنیزی میں آئی محمد کی، محمد دنیا سے چلے گئے، وراثت میں ملی فاطمہ کو۔ ام ایمن کو حکومت کے سامنے فاطمہ نے کھڑا کر کے بتایا، تو جھوٹا، تیری نسل جھوٹی، ام ایمن کا میرے پاس وجود بتا رہا ہے، نبی وارث بنتا بھی ہے بناتا بھی ہے۔ علی علی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نبی وارث بنتا بھی ہے، بناتا بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث۔ اس لیے معصوم قافلے میں ایک غیر معصوم کو فاطمہ لے کے آئیں۔ اب کیا ہوا؟ بہت جلدی جلدی حکومت گھبرا گئی، یہ بیچارہ تھا ہی بوڑھا، اس جگہ پہ ہوں نام تو لے نہیں سکتا، اس لیے یہ جگہ اہل بیت کا نام لینے کے لیے ہے، کسی غیرے کا نام یہاں سے لینا توہین منبر ہے۔ یہ بیچارہ بوڑھا تو تھا ہی، اس کو گھبراہٹ سوار ہوئی، اس نے کیا کیا کہ جلدی سے ایک تحریر لکھی اور فاطمہ کی دلیلوں میں آ کے الجھ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ حق فاطمہ کا ہے، میں فاطمہ کو واپس دے رہا ہوں۔ یہ تو بیچارہ تھا،
وہاں دوسرے نمبر والا بھی آ گیا. اس نے دیکھا کیا ہو رہا ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے, اگر یہ فدق چلا گیا تو پھر اہل بیت کو ہرانا ناممکن ہے. اس لیے یہ اہل بیت کی فدق کی آمدنی سالانہ اتنی تھی کہ قومیں کھاتی تھیں, اور فاطمہ کے گھر فاقے ہوتے تھے. پورے فدق سے عرب کو پالا جا رہا تھا. اس کی انکم سے غربا کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, محتاجوں کو پالا جا رہا تھا. یہی وجہ تھی لوگوں نے سوچا کہ یہ کھلا رہے ہیں, ہم محنتیں کر رہے ہیں, ان کا کھا رہے ہیں لوگ, ان کا گا رہے ہیں, لہذا جہاں سے آ رہا ہے اسی کو کاٹ دیا جائے. اب اس نے جلدی سے پرزہ لکھا اور ہاتھ بڑھایا. دینے والا تھا, دوسرے نمبر والا آیا. اس نے کہا ہاں یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جلدی سے پرزہ چھینا, پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اکڑ کے بولا یہ ان کا کیسے ہے؟ تو پہلا والا بولا یہ انہی کا ہے. دوسرا بولا یہ ان کا کیسے ہے؟ نہیں غور کیا. پہلا والا کہہ رہا ہے یہ ان کا ہے, دوسرا والا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نہیں ہے. یعنی آج دنیا ہم سے کہہ رہی ہے ان کو بھی مان لو, ان کو بھی مان لو, ان کو بھی مان لو. اما ہم کیسے مان لیں جب یہاں تو پہلا دوسرے کی نہیں مان رہا؟ اور فرمائے جانے گرامی, ہم کیسے مان لیں؟ یہاں تو اختلاف ہے کہ پہلا دوسرے کی نہیں مان رہا, دوسرا پہلے کی نہیں مان رہا, پہلا دوسرے کی نہیں مان رہا, دوسرا پہلے کی نہیں مان رہا. بس ایک ہی فقرہ کہہ کے ہم تو آگے بڑھ جائیں گے. بس یہی کمال ہے. تم جسے بناتے ہو دو ہو کے بھی لڑتے ہیں, اللہ جسے بناتا ہے 14 ہو کے ایک نظر آتے ہیں. صلوات پڑھ دے عظمت محمد و آل محمد. یا علی بے شمار بے شمار. حسینیت زندہ آباد, حسینیت زندہ آباد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو یہاں تو پہلے ہی دوسرے کی نہیں مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ان کا ہے, دوسرا نہیں ان کا نہیں ہے. اور یہ کہتے ہوئے اس نے اس پرزے اس پرچے اس لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا. دیکھیے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دوں. بہت ساری بستیوں میں ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں. بہت سارے لوگ کچھ کنجوس ٹائپ کے ہوتے ہیں, کچھ بہت سخی مزاج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہر بستی میں ہوتے ہیں. پیپر پڑھنے کا تو بہت شوق ہے, اخبار ضرور پڑھیں گے, مگر عمر ہو گئی کبھی خرید کے نہیں پڑھا. ہوتے ہیں ایسے ہر بستی میں. لیکن خدا کے لیے کسی کو دیکھیے گا مت کہ وہ کون ہے. کوئی ہوگا اور نہ مجھے کسی نے بتایا ہے, لیکن ہوتے ہر بستی میں ایسے لوگ ہیں. پان کھانے کا تو بہت شوق ہے, چائے پینے کا تو بہت شوق ہے, مگر ہمیشہ دھیان رکھتے ہیں آپ کی دوست مل جائے تو جا کے چائے پئیں. جس کے گھر پہنچ جاتے ہیں بغیر چائے پیے نہیں آتے. اور اپنے گھر اگر کوئی چائے یا کھانے کے ٹائم پہ آ جائے تو بچے سے کہلوا دیتے ہیں, کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور جہاں ایسے کنجوس اور کھڑوس لوگ بستی میں ہوتے ہیں, وہاں کچھ ایسے بھی سخی مزاج ہوتے ہیں کہ جو دوسروں پر بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں. پتہ چل جائے کوئی مستحق ہے, کوئی غریب ہے, بغیر کسی بلاوے اور دعوت کے فوراً اس تک اپنی طرف سے جد و جہد و کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کر دیا جائے, اس کی خدمت ہو جائے. اور وہ یہاں کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہاں کے لیے کرتے ہیں. کتنے بھی چھپا کے کریں ایسے لوگ بستی میں. اللہ کہتا ہے کہ تو میرا ذکر کر, تو مجھے یاد رکھ, میں تجھے یاد رکھوں گا. تو اللہ کے نام پر جب کوئی یہ کار خیر کرتا ہے تو وہ کتنا بھی چھپ کے کرے, آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے اللہ اس کا فیس کر دیتا ہے. اور جب کر دیتا ہے تو بتائیے ہر چھوٹا بڑا اس کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہیں کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں مریض ہے, فوراً پہنچ گئے دروازے پر. کیوں دکھایا نہیں؟
پیسے نہیں تھے، جائیے چلیے آئیے میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو دکھا کے لاتا ہوں، علاج کراتا ہوں، آپ صحیح ہو کے رہیے، بہتر ہو کے رہیے، اچھی زندگی گزاریے۔ دو کردار کم سے کم ہر بستی میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ اچھے بھی برے بھی۔ ایک کردار وہ تھا کہ جس کے دروازے پہ اگر کوئی مجلس کے نام پر بھی چندہ مانگنے گیا تو دروازہ بند کر دیا، تمہیں کو سب دے دوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ رکھوں، سب لٹا دوں۔ نہ نیک کام میں چندہ دیتا ہے، نہ صدقات کرتا ہے، نہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، نہ کسی کو چائے پلاتا ہے، نہ کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے، وہ بھی پوری بستی میں آہستہ آہستہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور ایک اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، کار خیر کرتا ہے، مجالس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، لوگوں کو خیال رکھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ایجوکیشن ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کو بھی، یہ بھی بستی میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اب آپ سینے پہ ہاتھ رکھے میرے سوال کا جواب دیجئے گا، جو انسان بستی میں کسی کے کام نہ آیا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں، دولت کے انبار لگے ہیں، لیکن کسی کے کام نہیں آیا، ایسے کہ گھر رات میں ہو جائے چوری، تو آپ کیا کریں گے جب صبح کو پتہ چلے گا ہو بستی کے سب سے بڑے کھڑوس کے گھر چوری ہو گئی؟ جیسے یہاں ہنس رہے ہو، سب صبح کو جب نکلو گے تو ایک دوسرے سے گلے لگو گے، کیا کہنا چور مجھے مل جائے میں تو ہاتھ چوم لوں، سینے سے سینہ لڑاؤ گے، ملاقات کرے، کیا بات ہے، جو کام ہم زندگی بھر نہیں کر پائے وہ ایک رات میں کر کے چلے گئے۔ خوش ہو گئے یا رنجیدہ؟ یہ تو میں آپ کو ایک مثالن سنا رہا ہوں تو آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ حقیقت میں ایسا ہو تو بچہ ہنسے گا، خوش ہوگا، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کھڑا بھی ہوگا تو بظاہر ہمدردی دکھاتا ہوگا، میں دل میں کہتا ہوگا بہت اچھا ہوا، بہت بچائے گھوم رہا تھا، اب بھی تیری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، بہت ہم نے تجھے نیک راستہ دکھانا چاہا، بہت مجلس کے نام پہ مانگنا چاہا، بچوں کے نام پہ مانگنا چاہا، غریبوں کے نام پہ، جمع لے جا دولت، بہت اچھا کیا، اگر چور مل جائے میں تو اس کے ہونٹ چوم لوں، میں تو اس کو سینے سے لگا لوں، میں تو اس کو انعام دے دوں، ساری تعریفیں کرو گے، کس کی؟ چور کی، جبکہ چور ہر سماج میں غلط ہے۔ تو اس کنجوس کی تعریف نہ کر کے چور کی تعریف کرنا بتا رہا ہے چور سے بھی زیادہ غلط ایسا کنجوس ہے۔ آئے غور کریں عزیزان گرامی، اب ایسے میں آپ خوش، چور کو سینے سے گلے سے لگانے کے لیے بے چین، ہر ایک خوش، ہنس رہا ہے۔ تو جہاں بستی میں یہ کردار تھا وہاں ایک نیک کردار تھا، بھلا آدمی تھا، کسی نے مجلس کے نام پہ 10 مانگے اس نے 100 دیے، کسی مریض کے نام پر 1000 مانگے اس نے 10,000 دیے۔ اب بتائیے اس کی کتنی عزت ہوگی؟ ہر دل میں اس کا گھر ہوگا، ہر آنگن میں اس کی عزت ہوگی، ہر گلی میں اس کا احترام ہوگا، ہر دل پہ اس کی عزت ہوگی، ویلیو ہوگی۔ اور اگر ایسے شخص کے گھر میں رات میں چوری ہو جائے تو اب جو آپ صبح کو گھر سے نکلیں گے اور سنیں گے ہو وہ انسانیت کا مسیحا جو ہماری بستی کا تھا، جو ہماری بستی کے یتیموں کا لمبردار تھا، جو بیواؤں کا سہارا تھا، جو سب کو روزی دیتا تھا، جو علاج کے نام پہ آگے بڑھتا تھا، جو یتیم پروری کے نام پہ آگے بڑھتا، اس کے گھر چوری ہو گئی۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنا بد نصیب تھا وہ چور۔ اگر ہمیں مل جائے ہم تو اس کی گردن کاٹ دیں گے، اس کے ہاتھ توڑ دیں گے، اس کی پسلیاں توڑ دیں گے، مارتے مارتے اس کا جنازہ نکال دیں گے۔ جو جوان نکلے گا بگڑتا ہوا نکلے گا، غصے میں نکلے گا، تڑپتا ہوا نکلے گا، گرجتا ہوا نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے پلٹ کے یہ کہے گا ہم اس لیے گرج رہے ہیں کہ اس نے ایسے سخی کے گھر چوری کر لی، ایسے داتا کے گھر چوری کر لی۔ اما جب جھمگٹ لگا تو ایک تائی اماں چھت پہ کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں مولانا چور پکڑا گیا کہ نہیں؟ کہا دادی اماں آہستہ بولو، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، آہستہ بولو۔ کہا آہستہ بولنے کی بات نہیں، مجھے بتاؤ چور پکڑا گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیا مطلب؟ کہا مطلب کی بات کر رہے ہیں، کیا کریں گی؟ کہا میں ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھا نہیں اما ایسے سخی کے گھر چوری کی۔ مولانا اس کے گھر چوری کرنا کیا مطلب؟ اگر شرافت سے مانگ لیتا وہ دے دیتا۔ غور کرے زانے گرامی، ہائے ہائے غور کرے زانے گرامی، یار رکیے غور فرمائے زانے گرامی۔
وہ بالا اماں چھت پہ کھڑی کھڑی چلا رہی ہیں مولانا چور پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا, ملا کہ نہیں ملا. ہم نے کہا تم کیوں بلڈ پریشر بڑھا رہی ہو, تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کہا جب مل جائے میرے پاس لانا. کیا کرو گی؟ کہا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی. کیوں؟ کہا اس لیے دیکھا نہیں ایسے کے گھر چوری کی ہے, بہت بدقسمت ہے وہ چور. ایسے کے گھر چوری کی, اگر شرافت سے دن کے اجالے میں مانگتا تو وہ سخی اتنا تھا دے دیتا. ہم بھی فدق کے لٹیروں سے یہی کہتے ہیں, تم نے باغ فدق فاطمہ کا لوٹ لیا, اگر دن کے اجالے میں در سیدہ پہ بھیک مانگتے تو شہزادی خیرات کر دیتی. یا علی یا علی اللہ یا علی لبیک یا رسول اللہ. فری میں دے دیتے شہزادی. اللہم صلی علی محمد. دیکھا نہیں ایسوں کے گھر چوری کی جو مانگ لیتے تو دے دیتے. بڑا بدقسمت چور تھا, رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے, دن کے اجالے میں آ جا. اور پوری قوم یہ عہد کرتی ہے, ایسے چور کے لیے یہ وعد و وعید ہوتے ہیں, جب تک ہم زندہ رہیں گے چور پہ لعنت بھیجتے رہیں گے. ہائے ہائے, اس لیے کہ چوری کی اتنی زیادہ ہمیں گھبراہٹ نہیں. جہاں چوری کی گئی اس گھر کا تقدس ہمارے سامنے ہے. وہ سخی ابن سخی کے گھر ڈانکا ڈالنے والے جب تک زندہ رہیں گے لعنت بھیجیں گے, اور اگر مریں گے تو نسلوں سے وصیت کر کے جائیں گے, کسی کو بھی معاف کرنا, فاطمہ کے چوروں کو معاف نہ کرنا. اللہ اس لیے بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد. اللہم صلی علی محمد باغ فدق منہ مارنے والے ملعونوں پر لعنت. یہ وہ گھرانہ تھا جو اگر سلیقے سے اللہم صلی علی محمد بھیک میں مانگتے, خیرات مانگتے, تو یہ وہ گھرانہ تھا کہ دے دیتا. لیکن کتنے بدقسمت تھے, چوری بھی کی تو کہاں کی, جو ڈیوڑی چوروں کی تقدیر بدل دیتی ہے. اگر اس ڈیوڑی پہ آگے کوئی چور بن کے چلا جائے تو کتنا بدقسمت ہے. ایک فقرہ میں یہاں پہ ابو طالب کے حوالے سے کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. عزیزو, ایک دن جناب حضرت خدیجہ بنت خویلد ابو طالب کی خدمت میں آئیں, اور خدمت میں آنے کے بعد کہا, اے سردار مکہ, 3 دن سے میرا قافلہ لٹ رہا ہے. ابو طالب نے کہا, جاؤ بی بی, آج کے بعد نہیں لٹے گا. چلی گئیں خدیجہ. ساتھ میں خدیجہ کا غلام میسرہ تھا. میسرہ نے پلٹے ہوئے قدموں کو خدیجہ کے دیکھا, کہتا ہے, شہزادی آپ نے چوری کی شکایت کی. انہوں نے کہا کہ کل سے نہیں لٹے گا قافلہ. آپ فوراً واپس آ گئیں. آپ کم سے کم پوچھ تو لیتے, کیسے رکواؤ گے, گھوڑے بھجواؤ گے, پہلوان بھجواؤ گے, سپاہیوں سے رکواؤ گے. خدیجہ نے میسرہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا, خبردار, خاموش, بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پوچھی جاتی. غور کرے توجہ چاہوں گا ایسا نہیں.
بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال نہیں ہوتا. خدیجہ کے لہجے میں اتنی کڑک تھی کہ میسرہ گھبرا گیا, ہاتھوں کو جوڑ لیا. شہزادی آپ نے پوچھا, انہوں نے کہا آپ پلٹ کے آ گئیں, غصہ مجھ پہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو کھڑے ہو کے سوال کرنا چاہیے تھا. ابو طالب کیسے رکواؤ گے؟ کیسے میرا مال بچاؤ گے؟ آیا ہتھیاروں کے ساتھ سپاہیوں کو بھیجو گے یا خود حفاظت کرنے آؤ گے؟ ایک مرتبہ پھر کروٹ بدل کے خدیجہ نے دوسرا جواب دیا, میسرہ تو نہیں جانتا, ابو طالب اس گھرانے کی فرد کا نام ہے, یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں, یہ جو کہہ دیتے ہیں, کیا کہا؟ صرف چونکہ نسبت آ گئی ہے چوری کی. میں نے فقرہ کہا کہ اس در پہ چوروں کی قسمت بنتی ہے, یہ اتنے بدقسمت ہیں کہ یہاں کے چور کہلائے. بی بی کل سے آپ کا مال نہیں لٹے گا. ابو طالب نے اتنا کیا, جتنے مکہ کے چھٹے چودھری تھے سب کو بلا لیا, اور بلانے کے بعد کہا کہ خدیجہ بنت خویلد آئی تھیں. انشاءاللہ ابھی 1-2 مجلسیں ہیں, اگر موقع لگا تو میں اس شخصیت پر تبصرہ کروں گا. تو یہ گھبرا گئے, کیوں آئی تھیں؟ کہا ان کا 3 دن سے قافلہ لوٹ رہا ہے. تو یہ سارے چودھری کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں لوٹا. ابو طالب نے کہا تمہارا نام کس نے لیا؟ یہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا, اسے کہتے ہیں. لیکن ابو طالب نے کہا لیکن پھر بھی تم ڈھونڈ تو سکتے ہو, تلاش تو کر سکتے ہو. اور کرتے کرتے ابو طالب نے آہستہ سے ایک فقرہ کہا, میں کیسے مانوں تم نہیں لوٹ رہے ہو, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کرتے تم کچھ نہیں اور عیش کی کاٹ رہے ہو. پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ حرام کی نہ کھایا کرو, محنت کر کے کھایا کرو. 17 برس قرآن کے نزول سے پہلے ابو طالب نے یہ فقرہ کہا کہ حرام کی نہ کھایا کرو, کچھ کر کے کھایا کرو. اور 17 برس کے بعد جب قرآن آیا تو یہ آیت بن گئی, خبردار مسلمانوں حرام کی نہ کھایا کرو, کچھ محنت کر کے کھایا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا یا تو لوح محفوظ پہ ابو طالب قرآن پڑھ رہے تھے, ہائے ہائے غور کریں, یا جو کچھ ابو طالب ارشاد فرما رہے تھے اللہ قرآن کی آیتیں مرتب کر رہا تھا. کہ حرام کی نہ کھایا کرو, کہ کیا کریں, کہ بزنس کرو, کہ کس کے ساتھ کریں, کہ اگر تم کہو تو خدیجہ کا پارٹنر بنا دوں. اب بتائیے, کسی ٹھیلے پر بھنڈی ٹماٹر بیچنے والے سے کہو مکیش امبانی کے ساتھ بزنس کرو گے, چکر کھا کے گر جائے گا, زمین پہ گرے گا کہ نہیں؟ تاریخ کہتی ہے جب ابو طالب نے ان کو بولا کہ خدیجہ کے ساتھ تمہارا بزنس کروا دوں تو انہیں بھی چکر آ گئے, یہ بھی گھبرا گئے اور ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں. اور کچھ اس امتزاج کے ساتھ ابو طالب نے ان سے کہا میں ضمانت دیتا ہوں جتنا مال تم خدیجہ کو بزنس کے حوالے سے دو گے میں ابو طالب زبان دیتا ہوں اس سے دگنا لے کے چلے جانا, اس سے دگنا لے کے چلے جانا, جو کچھ تمہارے پاس ہو سب لے آؤ. اب جس چور کے پاس جو بھی چوری کیا ہوا سامان تھا سب لے آیا, اونٹ بھی آ گئے, اسے بھی آ گئے, کپڑے بھی آ گئے, خزانے بھی آ گئے. ابو طالب نے خدیجہ کو حکم پیغام پہنچوا دیا, بی بی تمہارا مال آ گیا, پہچان لو اور اپنا مال لے کے چلی جاؤ. مگر جب خدیجہ کے آدمی آئے انہوں نے پہچانا ہاں یہی ہمارا مال ہے. اور جب خدیجہ کو یہ پیغام گیا, ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ بی بی یہ مال اس شرط پہ لیا گیا ہے کہ اتنا لیا ہے اس سے دگنا دینا ہے. خدیجہ کی جبیں پہ شکن نہیں آئی کہ ابو طالب اب تیری زبان ہے,
تو 1 لوں گی، 2 دوں گی، 10 لوں گی تو 20 دوں گی، 100 لوں گی تو 200 دوں گی. یعنی یہ گھاٹے کا سودا حضرت جناب خدیجہ نے ابو طالب کی زبانی کر لیا. کون ہے جو اس گھاٹے کا سودا کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے خدیجہ محمد کو بعد میں نہیں پہچانی، پہلے سے جانتی تھیں. ابو طالب کو پہلے سے پہچانتی تھیں. اب جو کل ہوا سارا سامان آ گیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جوڑی نے کیسے چوروں کو گائیڈ کیا، کیسے چوروں کو صحیح راہ و راست دکھا دی. اب جو سارا مال آ گیا، اب جو کل کو خدیجہ کا قافلہ مال لے کے نکلا تو یہی چور تھے. قافلے کے آگے آگے تھے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، گلیوں میں کہتے ہٹ جاؤ ہمارا مال آ رہا ہے، ہٹ جاؤ ہمارا مال آ رہا ہے، ہٹ جاؤ ہمارا مال آ رہا ہے. جہاں جہاں چور چھپ کے چوری کرتے تھے سارے دروں کو جھانک رہے تھے کہ یہاں تو کوئی چور نہیں بیٹھا، یہاں تو کوئی چور نہیں بیٹھا، یہاں تو کوئی چور نہیں بیٹھا. عزیزو آپ نے شاید غور نہیں کیا، ابو طالب نے ان چوروں کو اس راستے پہ لگا دیا. کل تک جو چوری کر رہے تھے آج چوروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. کل تک جو چوری کر رہے تھے آج چوروں کو ڈھونڈ رہے. کیسا ابو طالب مسلمان؟ عزیزو ابو طالب نام ہے اس کردار کا جو ایک رات میں چوروں کو پہرے دار بنا دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہ. تو یہ ڈیوڑی چوروں کو پہرے دار بنا رہی ہے، چوروں کو ایمان بخش رہی ہے، چوروں کو سیدھا راستہ بتا رہی ہے. وہ کتنے بدقسمت چور ہوں گے. کوئی یہاں سے چور بن کے جا رہے ہیں اور اس چوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ فاطمہ زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا. سبت علیہ مصاحب اللہ انا سبت الایام سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب میرے اوپر ڈھائے گئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ رات اور دن میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. مجھے دن میں بھی اندھیرا نظر آتا تھا. اور فاطمہ محمد مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد جتنے دن زندہ رہیں اپنے بابا کو روتی رہیں، اپنے بابا کا ماتم کرتی رہیں، مرثیہ پڑھتی رہیں. اور دشمنوں نے پیغام بھجوایا ابو الحسن فاطمہ سے کہہ دو یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. فاطمہ زہرا کو جب علی نے پیغام دیا تو فاطمہ چیخ مار کے روئیں، علی کیسا زمانہ آ گیا، ہم اپنے باپ پر رو بھی نہیں سکتے. میں کہوں گا فاطمہ ابھی تو مدینے کے حالات بہت سازگار ہیں، ابھی تو آپ کی شہادت، باپ کی شہادت پر آپ رو رہی ہیں. صرف ظالموں نے منہ زبانی پیغام بھجوایا ہے، یا رات کو رو یا دن کو. اے شہزادی کاش آپ کربلا میں ہوتی تو دیکھتی آپ جب اپنے باپ پر رو رہی تھی کوئی تازیانہ لے کے تو نہیں آیا، کوئی کوڑا لے کے نہیں آیا، مگر زینب کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. سکینہ روتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی پشت پر کوڑے برساتا تھا. اور سکینہ اپنے باپ کو نہ رو پائی، زینب اپنے بھیا پہ آنسو نہ بہا پائی، ام کلثوم اپنے بھائی کا ماتم نہ کر پائی. عزادارو 11 محرم ختم ہو گئی، حسین شہید ہو گئے. مصائب ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک دفتر تکالیف و مصائب و آلام ہے جس کا آغاز بعد شہادت امام حسین ہوا. جب اشقیاء عباس کے بازو قلم کر چکے، جب اشقیاء قاسم کا جسم نازنین پامال کر چکے، جب اشقیاء اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل مار چکے، جب اشقیاء علی اصغر کے گلے کو چھید چکے، جب اشقیاء فاطمہ کے نور نظر حسین کے ذبح کر چکے، تو اب دشمن متوجہ ہوئے خیام حسینی کی طرف. ایک کو جلایا تو بیویاں دوسرے خیمے میں گئیں، دوسرے کو جلایا تو بیویاں تیسرے خیمے میں گئیں. اور جب حکم ہوا سارے خیام ایک ساتھ جلا دو. ارے عصمت و طہارت کی شہزادیاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئیں تو کیسے آئیں؟ سجاد نے حکم دے دیا پھوپھی جان جان بچانا واجب ہے، آپ بھی نکلو مجھے بھی نکالو. بس عزادارو بہت روئے، آپ بہت مصائب سنے، شہزادی کو پرسہ دیا. ہماری زندگی کا ماحصل ہے گریہ،
ہماری مجلس کا مال ہے گریہ، ہماری زندگی کا لب لباب ہے آنسو۔ اگر ایک آنسو بھی شہزادی کے رومال میں آ گیا تو ہماری دین و دنیا دونوں سنور جائیں گی، عاقبت سدھر جائے گی۔ عزیزو یہ سوچ کے رویا کرو، نہ جانے پھر کب اور کہاں رونے کا موقع ملے۔ حسین کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جانا چاہیے، آنکھوں میں پانی آ جانا چاہیے۔ اس لیے یہ گریہ، یہ روحہ، یہ آنسو فاطمہ کے دل کا قرار ہے، اہل بیت کے دل کا قرار ہے۔ میں نے صبح کی مجلس میں ایک فقرہ کہا تھا، اسی روایت کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے فقرہ کہا تھا کہ ہر بیوی کو باندھ کی اونٹ پر بٹھایا اور سکینہ کو اونٹ پر بٹھا کے باندھا گیا۔ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ کئی مرتبہ راہ میں چونکہ سکینہ گری ہیں اور روایتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب حسین کا قافلہ روکا گیا تو کسی نے زینب سے کہا غضب ہو گیا، سب بچے ہیں مگر حسین کی امانت سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ بی بی رسی میں بندھی ہوئی اپنی شہزادی حسین کی امانت کو جب ڈھونڈتی ہوئی کچھ قدم واپس آئی تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش معظمہ سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ میرے لال نہ گھبرا، میرے لال آنسو نہ بہا، اگر تیرے قافلے والے نہ آئے تو میں قافلے تک تجھے پہنچا دوں گی، میں تیرے قافلے تک تجھے پہنچا دوں گی۔ عزیزو زینب نے اس نقاب پوش معظمہ کو دیکھا، آگے بڑھی اور دو زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ اے معظمہ بہت شکریہ، جب سے اس کا باپ مرا کوئی شفقت کرنے والا نہ ملا، جب سے اس کا باپ شہید ہوا کوئی رحم کرنے والا نہ ملا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے عالم غربت میں میری بچی کو گود میں اٹھا لیا، سر پہ دست شفقت پھیر دیا۔ اے معظمہ لائیے، یہ میرے حسین کی امانت سکینہ ہے، اب میری گود میں دے دیجئے۔ عزیزو ایک مرتبہ اس معظمہ نے نقاب کو الٹ کے کہا، اے زینب، ارے میں کوئی اور نہیں فاطمہ، یہ میری پوتی سکینہ۔ حضرکم اللہ، اگر میں نہ رحم کروں گی تو کون رحم کرے گا؟ زینب رونے لگی، سکینہ کو لیا، قافلے کے قریب آئیں۔ اب اس کے بعد سکینہ کو باندھا نہیں گیا، باندھ کے نہیں بٹھایا گیا، بٹھا کے باندھ دیا گیا۔ اور کیسے باندھا؟ میں نے عرض کیا تھا، سینے کے بل اونٹ کی پشت پر سکینہ کو لٹایا اور ایک لمبی رسی سے ظالم نے سکینہ کو پاؤں سے لے کے گلے تک باندھ دیا۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کوئی دکھ نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا تمہاری بچیوں کو محفوظ رکھے یتیمی سکینہ کے صدقے میں۔ پروردگار تمہارے بچوں کو وہ یتیم نہ بنائے جیسے اہل حرم کے بچوں کو یتیم بنایا گیا، اسیر بنایا گیا۔ عزیزو بس سنیں، صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ شام کے اطراف میں ایک دیہات میں ایک شخص، عیسائی شخص جس کا نام سہل تھا، سہیل بن سعد، یہ کسی کام سے شام میں آیا، اور شام میں جب یہ آیا تو اس نے دیکھا کہ آج شام کے در و دیوار سجائے جا رہے ہیں، ہر طرف بازاروں کو مزین کیا گیا ہے، لوگ چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہر ایک خوش ہے، رقص و سرور کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ بے چین ہو گیا، کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن کم سے کم مسلمانوں کی ان دنوں کو جانتا ہوں کہ جس دن عید کا دن ہوتا ہے، آج تو کوئی مسلمانوں میں عید کا دن ہے نہیں، پھر یہ کاہے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ ہر طرف کاہے کا سجاوٹ ہو رہی ہے، یہ ہر ایک کاہے کے لیے زرق و برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ عزیزو یہ سوچتا ہوا آگے بڑھا، اس نے کسی سے پوچھا کہ آج کیا ہے، کاہے کی خوشی ہے؟ تو اس کو جواب ملا کہ کربلا میں معاذ اللہ خارجی نے خروج کیا تھا، یزید نے اس پر فتح پائی ہے اور اس کے اہل حرم کو اسیر کر کے آج شام لایا جا رہا ہے۔
یہ ان کی آمد کی تیاریاں ہیں، خوشی اور جشن کا ماحول ہے۔ اس نے کہا اچھا تو میں بھی اس خوشی میں شریک ہو جاؤں۔ یہ جلدی سے گیا، اس نے نئے کپڑے خریدے اور زیب تن کیے، اور زیب تن کر کے اس دروازے پہ آ گیا جہاں سے اس کو اطلاع ملی کہ بہت جلد وہ کاروان، وہ قافلہ اس دروازے سے آئے گا، اور اس دروازے کا نام ہے باب الساعات، جہاں 72 گھنٹے تک اہل حرم اسیر ہو کے کھڑے رہے۔ سہل ابن سعد کہتا ہے کہ میں ایک بلندی پہ کھڑا ہوا تھا، میں بہت سخت دل تھا۔ کہتا ہے کہ بڑے بڑے صدمے میں نے اٹھائے، بڑے بڑی مصیبتوں کو میں نے دیکھا، مگر کبھی میری آنکھ سے کوئی آنسو نہیں آیا۔ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ سر نیزوں پہ بلند ہیں، ایسے ایسے نورانی چہرے، ایسے ایسے خوبصورت و حسین چہرے، ایسے ایسے بچپنے چہرے، ایسے ایسے جوان چہرے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے، تازہ خون گردن سے بھی ٹپک رہا ہے، گھوڑوں کے پیروں سے بھی ٹپک رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے اتنا سخت منظر دیکھا، گھوڑوں پہ گلے میں خون بہتا ہوا سر دیکھا۔ کہتا ہے میں رویا نہیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میرا دل گھبرایا نہیں، میں نے حسین حسین چہرے نیزوں پہ دیکھے، میں گھبرایا نہیں، میرا دل رویا نہیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ پھر کہتا ہے جب سر آگے آ گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جن پہ کچھ بندھی ہوئی بیویاں ننگے سر بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان اونٹوں کو جب دور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ ہر اونٹ پر کوئی بیٹھا ہے، اور ایک اونٹ ہے کہ جس پر کوئی بیٹھا نہیں، ننگی پشت۔ بس ازادارو اگر میری روایت پہنچ گئی تو رونے کے لیے کافی ہے۔ سہیل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہر اونٹ پر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے، مگر ایک اونٹ ایسا ہے جس پر کوئی بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ایک بیمار اور لاغر نوجوان ہے جو دیکھنے سے ضعیف لگ رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اور وہ قریب آیا کہ میں نے غور سے اس ضعیف جوان کو بھی دیکھا، میں نہیں رویا۔ میں نے ان پشتوں پر بندھی ہوئی بیویوں کو دیکھا، میں نہیں رویا۔ پھر کہتا ہے غضب ہو گیا، جو اونٹ جس پہ دور سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کہتا ہے کہ جب وہ میرے قریب آیا تو میری چیخ نکل گئی۔ سہیل کہتا ہے جب وہ ننگی پشت اونٹ میرے قریب آیا، اب جو میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ راوی نے پوچھا تھا کیا؟ کہ نہ پوچھ، ایک 4 سال کی بچی تھی، پشت رسی سے جکڑی ہوئی تھی، رانوں کا گوشت چھٹ چکا تھا، پسلیاں ٹوٹی چکی تھی، پیٹ خون کی طرح تھی۔ بچی جے کی بات کہتی تھی، بھیا سجاد مجھے لے لو، اے پھپھی اماں مجھے لے لو۔ سائل کہتا ہے جب میں نے اس بچی کو دیکھا، اپنے سر کو دروازے سے ٹکرایا، میرے سر سے خون جاری ہو گیا۔ واہ محمدہ، واہ یزیدہ، واہ بتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔